یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے یعنی بغض حیدر کی، بغض اہل بیت کی انتہا دیکھنے کو ملی، اور یہ چیزیں، ایسی ویڈیوز یہ جب منظر عام پر آتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، عالمی میڈیا کے ذریعے، تو ساری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عناصر جو اس قسم کی مکروہ حرکتیں کرنے والے ہیں، یہ در حقیقت انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے دین کا، اسلام کا، لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جس کے دل میں دشمنی اہل بیت ہے وہ در حقیقت اسلام کا دشمن ہے، کہ رسول اللہ کی حدیث ہے جس پر تمام شیعہ سنی برادران متفق ہیں کہ یا علی، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا، منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اور یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ منافق کا درجہ کفار سے بھی بدتر ہے، اسی لیے دشمن مولا علی کو منافق کہا گیا ہے۔ کہ بھارت میں اتر پردیش کا ایک علاقہ فرخ آباد، کہ جہاں پر گزشتہ روز ایک امام بارگاہ پر، اور وہ امام بارگاہ بھی اسے وہاں پر روضہ مولا علی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہاں پر ایک بڑا قدیم اور بڑا روحانی تعزیہ بنایا گیا تھا کہ جس کی نسبت مولا علی سے تھی، اور عاشقوں نے شوق زیارت مولا علی میں یہ تعزیہ بنایا تھا۔ ظاہر تعزیہ کا مقصد ہی ہے کہ معصوم کے روضے کی، ان کی قبر کی شبیہ، تو جو لوگ نہیں جا سکتے وہ اپنی حسرت پوری کرتے ہیں ان تعزیوں کو دیکھ کر۔ اور کچھ دشمنان اہل بیت نے، دشمنان اسلام نے اس امام بارگاہ پر حملہ کیا، اس کے نتیجے میں تعزیے بھی شہید ہوئے، علم پاک شہید کیے، اور اس جگہ کو آگ لگا دی گئی، امام بارگاہ کو آگ لگا دی۔ اور یہ آگ لگا کر ان لوگوں نے اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ یہ نسل یزید سے ہیں، کہ آج سے 1400 سال پہلے جن لوگوں نے اہل بیت رسول کے گھروں کو آگ لگائی، آج یہ انہی کی نسلیں ہیں کہ جو اس نسبت کو آگ لگا رہی ہیں جس چیز کی نسبت اہل بیت سے ہے۔ امام بارگاہوں کو یہ آگ لگانے والے اسی نسل میں سے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھے دنیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو آگ لگانے والے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے گھروں کو آگ لگائی، کربلا میں خیام حسینی کو آگ لگائی، آج جو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں، ان کے حصے میں ذلت کے سوا اور کچھ نہیں، ان کے مقدر میں صرف اور صرف لعنت ہے۔ آگ لگا کر یہ اپنا ہی منہ کالا کرتے ہیں، اور جو فضیلت، جو عزت اللہ نے اہل بیت کو دی ہے وہ کسی کے مقدر میں نہیں، کسی کے حصے میں نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو میں نے جیسے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے خود کو بڑا دیندار ظاہر کرتے ہیں، چاہے یہ اسلام کے دشمن ہی ہیں، لیکن لبادہ انہوں نے، گیٹ اپ انہوں نے دین کا اوڑا ہوا ہے۔ ان کے جلنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ ان کے دلوں میں جتنا مرضی بغض ہو، لیکن ان کی بھی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک یہ آئے محمد پر درود نہ پڑھ لیں۔ لیکن ایسے عناصر کو شرم نہیں آتی اور کہتے ہیں جی کہ ہم جنت کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بغض علی بھی خلد بھی پاگل ہوئے ہو کیا، بغض علی بھی خلد بھی پاگل ہوئے ہو کیا، سورج تلاش کرنے نکلتے ہو رات میں۔ تو یہ ایسا ہی ہے، جنت کی آرزو کرنا دل میں بغض اہل بیت رکھ کے، بغض علی رکھ کے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رات میں نکلے اور کہے میں نے سورج دیکھ لیا۔ اس طرح رات میں نکلنے والے کو سورج کبھی نظر نہیں آ سکتا، اسی طرح جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ چاہے جتنی ہی کوششیں کر لے، جتنی ہی ٹکریں مار لے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اور یہ دشمنان اسلام کی خواہش ہے، بڑی عجیب خواہش ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے ظاہر کرتے ہیں۔ جس طرح تعزیے کو جلایا گیا، یہ مزارات اہل بیت کے دشمن ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، علم کو جلاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نہ ہی کبھی یہ علم جھک سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اہل بیت کی شان میں کوئی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے تمام تر عزتیں اس گھرانے کو دے دی ہیں، اور تم جن لوگوں کو عزت دار بنانا چاہتے ہو وہ کبھی عزت دار بن نہیں سکتے۔ جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ ذلیل ہی رہیں گے۔ دنیا بھر سے تمام حسینی اس سانحے کی، اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی پیغام ہے دشمنان کو، وہ یہ ہے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔